سندھ کی عوام فیل ہو رہی ہے. اور جب میں کہہ رہا ہوں سندھ کی عوام تو میں کوئی ایم کیو ایم کی عوام نہیں بول رہا, میں سندھ کی عوام بول رہا ہوں. وہ فیل ہو رہی ہے, اس نظام کے ہاتھوں فیل ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ کرتے دھرتوں کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے ایک افسوسناک عمل. کیا اب میں آگے بڑھتا ہوں, یہ میں صرف کڑی جوڑ رہا ہوں آپ لوگ کے سامنے ایک چیز رکھنے کے لیے. ابھی انرجی میں اتنا بڑا کرائسس آیا, اسکیم آیا ہے جناب. آپ لوگ صحافی حضرات نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ ایک چیز جو 100 روپے کی ملتی ہے اس کو 250 روپے میں خریدا گیا. مثال دے رہا ہوں میں, وہ تھدا ہے ماشاءاللہ پورا. اتنا بڑا اسکیم ہوئے, 20 ارب سے زائد عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے بھائی, کسی کے گھر کے لائے ہوئے ٹیکسوں کا پیسہ نہیں ہے. کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی ہے. آگے لے جائیں جی, میں اسی سولر پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں کیا انتظامی نااہلی نہیں ہوئی ہے؟ ایک تو ہے کہ وہ پروکیورمنٹ کیسے ہوئی ہے, اس میں ایک بہت بڑا سوال ہے. پھر جہاں دی جا رہی ہے وہ واقعتاً دی جا رہی ہے, نہیں دی جا رہی ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. پورا ایک اسکیم موجود ہے, پورا ایک اسکیم ہے. اس پہ تو ماشاءاللہ ڈاکومنٹری کیا پوری سیریز اور فلمیں بننی چاہیے کہ کس انداز سے عوام کو لوٹنے کا انہوں نے بہت سارے ایونیوز بنائے ہوئے. اور آگے چل لیں, ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, 4 وزراء بیٹھتے ہیں اور اس میں وہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ سندھ میں میٹ کا اسکینڈل نہیں ہوا ہے. جوک آف دا ڈیکیڈ. ہر سال یہاں گندم ماشاءاللہ ایسی زبردست ٹیسٹ کی گندم صوبہ سندھ میں ہمارے ملتی ہے کہ اس سندھ میں موجود جو چوہے ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں اس کو, ہر سال ماشاءاللہ کھا جاتے ہیں. اور پھر اس کی ڈٹائی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے وزراء جو ماشاءاللہ اچھا خاصے, کتنے 4 وزراء تھے اس پریس کانفرنس میں, 4 وزراء بیٹھ کے جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو رائٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں, یہاں جو یہ ریگولیرٹیز آپ بتا رہے ہیں اور یہاں پہ جو اسکیم بتا رہے ہیں یہ نہیں ہے. ہاں تھوڑا بہت ہوا ہے, ہم نے ایک افسر کو پکڑا ہے, پتہ نہیں کتنے ارب روپے اس کا پراپرٹی اور پیسے یہ تمام چیزیں نکلی ہیں ایک چھوٹے سے افسر کو پکڑنے پر. سوچو سندھ کی عوام کے حق پہ, سندھ کی عوام کے وسائل پہ یہ ڈاکہ مارنے والے یہ چوہے جو ہیں, ان کو کون پکڑے گا؟ ان کو کون پکڑے گا؟ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کے وزراء بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو شک تو جائے گا نا یار, شک تو جائے گا کہ ایک غلط کام ہوا ہے, اس کو ڈیفینڈ کس بات کا کیا جا رہا ہے. ایک ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے, گورننس کا مسئلہ ہے, تو اس کو اسی انداز سے ٹریٹ کیا جائے, جو کلپریٹ ہے اس کو سزا دی جائے تاکہ سندھ کی عوام کو سیٹسفیکشن مل سکے. جواب نفی, کچھ نہیں ہو رہا. آگے بڑھ جاتے ہیں, ایک اور مثال دوں گا. اب آ جاتا ہوں شہر کراچی پر. شہر کراچی میں ایک پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ آپ سب کے سامنے, نام نہیں بھی لوں گا آپ سمجھ جائیں گے. ریڈ لائن, یونیورسٹی روڈ. میرا ایک چھوٹا سا شکوہ ہے بصد احترام اس صوبے کے وزیر اعلیٰ سے, چھوٹا سا شکوہ ہے, زیادہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی 3 سالوں سے 4 سالوں سے شہر کراچی کی عوام, خاص طور پہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کی عوام, سفورہ گوٹ, پہلوان گوٹ سے شروع کریں اور آ جائیں نمائش تک, وہ سراپا ٹینشن میں. وہ ٹینشن دی ہوئی ہے سندھ کے محکمہ ٹرانسپورٹ نے, سندھ کے محکمہ ٹرانسپورٹ نے دی ہوئی ہے. اب ان کے وزیر ہوں, ان کا ڈپارٹمنٹ ہو, دونوں نے دی ہوئی ہے. کھل کے بات کر لیتا ہوں. وزیر اعلیٰ صاحب 2 چھلانگیں لگاتے ہیں, پتہ نہیں 1 لگائی 2 لگائی, میں نے تو 1 ہی دیکھی, اچھی چھلانگ لگائی. آج کم از کم جو اس کے اطراف کے, ہم میں زبان پتھرا گئی تھی بولتے ہوئے کہ خدا را اطراف کے روڈ تو بنا لو. 2 فیکٹرز اس پروجیکٹ میں انڈکٹ ہوئے, ایک تھا FWO اور دوسرے تھے وزیر اعلیٰ صاحب. وزیر اعلیٰ صاحب کی چھلانگ, ادھر چھلانگ لگی ادھر FWO آیا. صورتحال جو ایڈجسٹنٹ روڈ ہے, جو الٹرنیٹ روڈ ہے ریڈ لائن کے, اس میں بہتر ہو گئی. یار میرا شکوہ ہے یہ چھلانگ 3-4 سال پہلے کیوں نہیں لگائی گئی؟ میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو مجھے یہی روک دیں آپ کہ نہیں علی صاحب آپ سیاسی مخالفت میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیوں کہ جو وزیر موصوف ہے وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے تھے, تو وزیر اعلیٰ نے بات پرس کیوں نہیں کی؟ یہ ہے اصل بات. جوک سپاٹ, کوئی پوچھے تو یار ان سے. 4 سال کراچی کی عوام کو اذیت میں ڈال کے رکھا آپ نے. اذیت میں تو ابھی بھی ہے, بٹ کم از کم آنسو تو پوچھے کسی نے, ان کا سوچا تو
تو وزیر اعلیٰ صاحب یہ چھلانگ 3 سال پہلے کیوں نہیں لگائی, 4 سال پہلے کیوں نہیں لگائی, یہ مسئلے حل ہو جاتے. تو سوال کرنے کا میکینزم, سوال جواب کا یہ سندھ حکومت میں ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ ہے سب سے افسوسناک خبر کہ یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا میکینزم نہیں ہے, جس کا جو دل میں آتا ہے وہ کر لے. اتنی سخت گرمی ہے. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا کہ اتنی سخت گرمی میں آپ بیٹھ کے تمام کوریج کر رہے ہیں. اس شہر میں پانی کی کمی آ بھی ہے یار. 18 سالوں سے تم لوگوں نے ایک بوند پانی اس سسٹم میں انجیکٹ نہیں کیا. میں نے پریس کانفرنس کی کہ آپ نے جس پروجیکٹ کا بلاول صاحب سے بسد احترام افتتاح کروایا تھا, اس پروجیکٹ میں آپ نے اپنی پارٹی کے چیئرمین کو جھوٹ غلط بریف کیا کہ آپ یہاں سے 100 MGD ڈرا کریں گے. آج کی تاریخ تک, اس دن میں نے اسمبلی کے فلور میں بھی یہ بات کی تھی, آج پھر اس پریس کانفرنس کے تھرو بول رہا ہوں, آج کی تاریخ تک ہب ڈیم سے 100 MGD ڈرا نہیں ہو رہا. کوئی سوال کرے گا نہیں کرے گا, کتنے ارب روپے لگ گئے بھائی عوام کے, اس میں 12-13 ارب روپے لگ گئے. کون سوال کرے گا؟ کیوں جھوٹ کا پلندہ ہمارے منہ پہ, ہمارے اوپر ڈال دیا جاتا ہے اور بول دیا جاتا ہے سب اچھا ہے, تعریفیں کرو ورنہ ہمیں برا لگ جائے گا. یہ کب تک چلتا رہے گا بھائی؟ کوئی پوچھنے والا ہے اس شہر کا, اس صوبے کا, جس کو پاکستان کی فکر ہو, اس صوبے کی فکر ہو؟ بول کے زبان پتھرا گئی ہے. ایسے ایشوز بتا رہا ہوں جو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ارب روپے کی جو ہے وہ کرپشن ہے اس کے اندر موجود, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, یہ کاروکاری والا واقعہ دیکھیں, سوسائٹی کا مسئلہ ہے, میں ایگری کرتا ہوں, کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے, اس کو پہلے ہی روکنے کے لیے, میری سندھ کی بیٹیاں وہ اسی کام کے لیے رہ گئی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کاروکاری کر کے جو ہے وہ مار دیا جائے, شہید کر دیا جائے. اور ہم بیٹھ کے یہاں پہ مذمتی, مجھے حیرانی ہو رہی تھی, میں نے انٹرپشن نہیں کی اسمبلی کے اجلاس میں, میری جماعت نے انٹرپشن نہیں کی. حکمراں جماعت کے MP ایس ہم مذمت کرتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اس پہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. ارے یار یہ لائنیں تو ساری اپوزیشن کی ہے بھائی, تم حکومت ہو, تمہیں کرنا تھا, تم نے نہیں کیا, سوال نہیں بنے گا. ترقی کرنے کا سفر, وہ پتہ نہیں, میں نے تو سنا ہے سوشل میڈیا پہ, آپ حضرات ماشاءاللہ ویریفائی کریں گے, وہ جو ترقی کا سفر ہے صوبے میں ترقیاتی کاموں, کشمور کنکوٹ پل ایک تو بن کے نہیں دے رہا, وہ سنا ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے شاید. کیا مذاق لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا میں آ رہا ہوں, میں سب کر رہا ہوں, میں سب کر رہا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے مجھے پتا ہے. اس صوبے میں, پھر اس شہر کی میں بات کر لوں, میں شہر کی اگر میں بات کروں تو اس شہر میں بالخصوص اور بالعموم پورے صوبے میں ایک لولا لنگڑا بلدیاتی نظام رائج کیا ہوا ہے. اور افسوس کے ساتھ شکوہ پیپلز پارٹی سے, کیونکہ انہی کی حکومت ہے, انہی کا میئر ہے, انہی کی صوبائی حکومت ہے, وہ ان کے ساتھ جو سہولت کار بنے بیٹھے ہیں جماعت اسلامی والے, ان سے بھی سوال بننا چاہیے, عوام کو سوال کرنا چاہیے. میں تو حیران ہوتا ہوں, نام لگاتے ہیں جماعت اسلامی, وہ 1000 روڈوں کا افتتاح, 5000 روڈ, یہی کر رہے ہیں نا جماعت اسلامی والے. وہ مثال ایسے, حمید بھائی, کہ میں آپ سے سوال کروں, حمید بھائی کہ آپ کے سر پہ بال کتنے؟ حمید بھائی نے جواب دے دیا 5 لاکھ. میں کہہ رہا ہوں نہیں یار 5 لاکھ نہیں ہوں گے. حمید بھائی بولنے آ جاؤ گن لو. یہ جماعت اسلامی کا پروجیکٹ جو ہے نا وہ اسی طرح کے ہیں, میں سچ بتا رہا ہوں بالکل. جماعت اسلامی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اسی طرح کے. کتنے روڈوں کا افتتاح ہو گیا جی؟ 1000. کیسے ہو گیا یار 1000؟ ٹینڈر کہاں ہے, چیزیں کہاں ہیں, ڈیٹیل کہاں ہے؟ جاؤ جا کے گن لو. یہ منافقت کر رہے ہیں بھائی, منافقت کر رہے ہیں. وہ تو ایک الگ کہانی ہے, میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. اب میں تھوڑا کوئکلی آ جاتا ہوں. تو اس صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی نہیں ہے. ہاں ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت ہے. اب حکومت, میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ بھئی یہ غریب اگر پلاٹ بنا رہا ہے, گھر بنا رہا ہے, اس کے پاس ایک افسر آئے گا اور وہ اس کو کام نہیں کرنے دے گا. وہ یہ کہے گا کہ NOC لو. NOC لینے جب وہ جائے گا تو اس کو اتنا خوار کرے گا کہ آخر میں اس کو کیا لینا پڑے گا؟ انٹرونشن کس کی کرنی پڑے گی بھائی؟ یہ سندھ حکومت کی. یہ ہے سندھ حکومت. یہ سندھ حکومت ہے. یہ ہے سندھ حکومت. بھائی SBCA کے مسائل ختم کرنے ہیں, سندھ حکومت کی انٹرونشن ضروری ہے. سندھ حکومت کی انٹرونشن ضروری ہے. آپ کو اپنے گھر کے آگے گٹر کا ڈھکن لگانا ہے, چیئرمین UC چیئرمین نہیں لگائے گا. آپ اسی علاقے کے
جو ان کے کرتا دھرتا ہے ان کو سندھ حکومت کی انٹرونشن کروائیں, آپ کا کام ہو جائے گا. یہ ہے وہ ٹول, یہ ہے وہ ٹول. آپ کو ٹرانسفر پوسٹنگ کروانی ہے, سندھ حکومت کی انٹرونشن چاہیے. آپ کو اپنے کام کروانے ہیں, سندھ حکومت کی انٹرونشن چاہیے. آپ کو ایس ایچ او لگوانا ہے, آپ کو سندھ حکومت کی انٹرونشن چاہیے. جب تک یہ انٹرونشن ختم نہیں ہوگی, بھائی ہم سب کے پاس ہے سندھ حکومت. ہم جیسے تو جس کے پاس زیادہ ہے اقتدار, اس کے پاس زیادہ ہے, کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا, چاہے وہ وزیر ہی کیوں نہ ہو. اس میں اتنی طاقت ہے, اس صوبے میں اس کاغذ کے نوٹ کی اتنی طاقت ہے کہ ان کا کوئی کام نہیں روکا جا سکتا. یہ ہے وہ صورتحال جو پیپلز پارٹی کی 18 سالہ کارکردگی ہے. یہ گورننس کے بدترین ایشوز ہیں, بدترین ایشوز ہیں. کوئی عوام کی سننے والا نہیں ہے, کوئی عوام کے درد کو سمجھنے والا نہیں ہے. تواتر کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ان تمام ایشوز پہ آواز اٹھاتی ہے, کنسرن اداروں سے بات کرتی ہے, لوگوں سے بات کرتی ہے کہ خدارا اس پہ بند باندھنے کی ضرورت ہے. آج کی تاریخ تک ان تمام ایشوز پہ بند نہیں باندھا گیا ہے, اسی لیے یہ صورتحال آج بھی جو کی تو ہے. جیسا چل رہا ہے ویسا چلتا رہے. اگلے مہینے بجٹ آ جائے گا, پھر ہزارہ ارب روپے کی چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی, اور ہزارہ ارب روپے میں آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے گا, ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ سندھ کی فلاح کے لیے, سندھ کی بہتری کے لیے, سندھ کی عوام کو سہولت پہنچانے میں ہم جو ہے یہ بجٹ کنزیوم کریں گے. جبکہ حقیقت یہ ہوگی کہ ڈھاک کے 3 پاس سندھ کی عوام کا, کراچی سے لے کر اباڑوں تک کسی کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا ہے. لوگ پریشان ہیں, لوگ معاشی طور پہ پریشان ہیں, لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں. مرے پہ 100 درے. پیپلز پارٹی کی حکومت بھی موجود ہے جن کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. پوائنٹ باقی ہے بھائی, پوائنٹ ہو جانا ہے. ایک پوائنٹ باقی ہے بھائی, ایک پوائنٹ باقی ہے نا. اچھا چلو سوال میں بول رہا ہوں. باقی سب کچھ اچھا ہو گیا. ہاں لے کراچی کے اندر جو کرائم کی صورتحال ہے, اسٹریٹ کرائم کی صورتحال ہے, اور جو پولیس کا رویہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اب تک مافیا جہاں پہ جس طرح ایکٹیویٹ ہے, اس سارے سینیریو کے اندر وزیر داخلہ کو, جو سندھ کے وزیر داخلہ, ان کو تمغہ امتیاز دیا گیا ہے. تو یہاں کی صورتحال تو اتنی اچھی ہے, آپ ان پر تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو پنکی والا مسئلہ ہے نا, اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. پہلی چیز, ریگارڈلیس آف دا تھنگ کہ وہ کیا نام آ رہے ہیں, کیا چیزیں ہو رہی ہیں, بھائی یہ پورا ریکٹ ہے, یہ پورا ریکٹ ہے. اس میں بڑے بڑے لوگ, مجھے نہیں پتا, میں کوئی اس انویسٹیگیشن کی میں نے نہ ڈیٹیل حاصل کی ہیں, نہ میں حکومت ہوں جو میرے پاس انفارمیشن ہوگی کہ کون کون سے نام جو ہیں در پردہ وہ سامنے آ رہے ہیں. یہ ایک ایسا افریت ہے جس سے خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں یار, خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں. میں کسی کا نام یہاں خدا نہ خاصہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے, لوگوں کی امواتیں ہو گئی, نوجوان بچے مر گئے یار اس نشے کے چکر میں, اس منشیات, آئس, کرسٹل, پتہ نہیں کس کس کے چکروں میں, تو کوکین اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. بات فقط اتنی سی ہے کہ ہم ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے اس کو تھورو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اس نیکسس کا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اور میں یہ بات دے کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اگر کسی علاقے میں منشیات بک رہی ہیں اور اس علاقے کا ایس ایچ او اس منشیات بکنے کے عمل سے لا علم ہو, یہ میں بات ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتا, نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک منظم نیٹ ورک ہے جو کہ اس حکومت سے بالا ہے, اور حکومت کون سی والی, یہ والی سندھ حکومت, اور بالا ہے تو ان کے پاس آپ کو پتا ہے پیسے ہیں, دیگر چیزیں. میں چونکہ سندھ اسمبلی کا ممبر ہوں, ہم سب, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو سوسائٹی کا مسئلہ ہے, تو بھائی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ممبران اسمبلی کے بھی کریں بھائی, پتہ تو چلے عوام کو ڈیٹیل کہ کیا واقعتاً جو ہے وہ ادھر کتنی کنزمپشن ہو رہی ہے جو خود پکڑنے دکڑنے میں لگے ہوئے. بات